السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پیارے بھائی، آپ کا سوال جو تھا وہ دو دفعہ آپ نے کیا، آپ تھوڑے سے ناراض بھی لگ رہے ہیں کہ میں نے آپ کو آپ کے میسج کو رپلائی نہیں دیا۔ بہت ساری وجوہات ہیں، چلیں ان کو چھوڑیں۔ ان میں سے ایک یہ بھی ہے ویسے کہ میں اپنے دیس کے کسانوں سے، بڑے کسانوں سے خصوصاً بڑے ہی ڈس اپوائنٹڈ ہوں۔ باتیں بھی ہو جاتی ہوتی ہیں، مشورے بھی ہو جاتے ہوتے ہیں، لیکن جو اصل حل ہے چیز کا، جیسے آپ کا سیم کا مسئلہ ہے اور آپ کی زمینیں بنجر ہو رہی ہیں، باتیں تو ہو جاتی ہوتی ہیں، سمجھ بھی ان کے آ جاتی ہوتی ہے، لیکن اصل میں ہمارے بڑے کسان جو ہیں نا، وہ جادوئی حل کی تلاش میں ہوتے ہیں، کیونکہ ہمیں عادت ڈال دی گئی ہے جادو کی بوری، جادو کی پڑیا استعمال کرنے کی اور جادو کی زہریلی بوتلیں استعمال کرنے کی۔ تو میرے پاس انفارچونیٹلی ایسا کوئی حل نہیں ہوتا ان کے دل کو خوش کرنے کے لیے یا مطمئن کرنے کے لیے، اور نہ ہی میں اس کو پروموٹ کرتا ہوں۔ تو یہ ایک بڑی ریزن ہے کہ میں بڑے کسانوں کے میسیجز کو اب جو ہے میں پرائیورٹی نہیں دیتا، کیونکہ یہ کچن گارڈن کا گروپ ہے۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں سادہ سودی بات کروں جو کہ ہمارے کچن گارڈنر جو ہیں ان کی سمجھ میں آئے، اور وہ آج کچن گارڈنر ہیں، امپروو کریں۔ جب اس چیز کو سمجھ لیں گے، پریکٹیکل کر لیں گے چھوٹے چھوٹے گملوں کے اندر، ٹیریسز کے اوپر، چھتوں کے اوپر، تو کل انہی کے بچے انہی میں سے بڑے کسان بھی بنیں گے، اور وہ بہت اچھے کسان بنیں گے انشاءاللہ العزیز۔ میرا مشن یہ ہے۔ برکیف سیم کا مسئلہ، سلینٹی غالباً اس کو کہتے ہیں، یہ کوئی صرف پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے، یا آپ کے مظفر گڑھ کوٹ ادو کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پوری دنیا کا مسئلہ ہے، اور ڈے بائی ڈے جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، تیز، اس کی رفتار بہت تیز ہے۔ وجوہات بہت ساری ہیں اس کے پیچھے، میں بہت زیادہ ڈیٹیل میں اس چیپٹر کو کور نہیں کروں گا، کیونکہ یہ آلریڈی ایک بہت ڈیٹیل والی چیز ہے۔ تھوڑا تھوڑا ٹچ کروں گا۔ سیم ہوتی کیوں ہے؟ جب ہماری زمین کی نچلی سطح کا پانی کا لیول اپ ہو جاتا ہے، جسے واٹر ٹیبل کہتے ہیں، آپ کی زمین میں پانی کی سطح کا بلند ہونا واٹر ٹیبل کہلاتا ہے۔ جب آپ کی وہ زمین میں پانی اوپر آ جائے گا تو اس کے اندر منرل سالٹ وغیرہ جو ہیں وہ ظاہری بات ہے پانی کے اندر ہی بہت جلدی سے نمکیات وغیرہ ڈیزالو ہوتے ہیں، تو وہ نمکیات کافی زیادہ مقدار میں آ جاتے ہوتے ہیں۔ اب پانی کہاں سے آتا ہے یہ تو سب کو پتہ ہے کہ اریگیشن سسٹم ہمارا نہری نظام بھی ہے، اور بارانی بھی ہوتا ہے، بارشیں بھی ہوتی ہیں کافی ساری، اور اس قسم کے مسائل پھر آ جاتے ہوتے ہیں۔ ہماری زمینوں میں پانی کھڑا ہوتا ہے، زمینوں سے پانی جو ہے وہ لیچ ڈاؤن نہیں ہوتا، بلکہ وہ نیچے سے اوپر آتا جاتا ہے، اور پانی کے ساتھ ساتھ جو ہے نمکیات اور اس قسم کے جو منرلز ہیں وہ بھی اوپر آ جاتے ہوتے ہیں۔ اس سے زمین بالکل سخت اور بے جان ہوتی چلی جاتی ہے، کیونکہ نمکیات کا بہت زیادہ ان میں موجود ہونا پودوں کی جڑوں کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے۔ یعنی مین مسئلہ آپ کو سمجھ آ جانا چاہیے اب تک کہ پانی کو کسی طریقے سے زمین کے اندر سے نکالنا ہے، جو آپ کا پانی کا لیول ہے اس کو ڈاؤن کرنا ہے، تاکہ اس پانی کے ساتھ ساتھ وہ نمکیات بھی جو اوپر آئے ہوئے ہیں وہ نیچے چلے جائیں۔ اس کے لیے پوری دنیا میں جو ہے وہ 3-4 میجر کہہ لیں آپ کے میتھڈ استعمال ہو رہے ہیں۔ مختصر سی جو ہے وہ اس میں بات کرتا ہوں۔ سب سے پہلا جو میتھڈ استعمال کیا جاتا ہے، اور خصوصاً ہمارے پاکستان میں تو خیر اس کے بارے میں تو کیا ہی بات ہے، ابھی آپ چلے جائیں اپنے زراعت کے دفتر، انہوں نے کہیں کہ میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے، تو وہ آپ کو 4-5 قسم کے زہر دے دیں گے، کیمیکلز دے دیں گے، اور کہیں گے کہ یہ ڈالیں اور آپ کی زمین میں سے سالٹس جو ہیں وہ لیچ ڈاؤن ہو جائیں گے، یعنی نیچے چلے جائیں گے۔ بڑا فولش سا میتھڈ ہے، بڑا جو ہے نا وہ پتہ نہیں کیوں لوگ اس پہ جلدی سے وہ عمل بھی کر لیتے ہوتے ہیں،
بیس کی طرف نہیں جاتے کہ ٹیمپریری تو وہ نیچے چلے جائیں گے، لیکن پانی تو وہیں کا وہیں ہے. وہ پانی کا لیول کبھی تھوڑا اوپر ہو جائے گا، کبھی تھوڑا نیچے ہو جائے گا. جب بارشیں زیادہ ہوں گی یا نہری پانی کا استعمال زیادہ ہوگا تو وہ سالٹ پھر اوپر آ جائیں گے. یہ کوئی حل نہیں ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ کو شدید قسم کی کوئی انفیکشن ہے اور آپ اینٹی بائیوٹک کھا لیں اور ٹیمپریری آپ کی وہ انفیکشن جو ہے وہ دب جائے نیچے، اور کچھ ٹائم کے بعد وہ پھر اوپر آ جائے، پھر اس کے اثرات ظاہر ہونا شروع ہو جائیں. تو اس کو تو بالکل دماغ سے نکال دیں. جسٹ فار دا سیک آف انفارمیشن کا ہے کہ یہ ربش میتھڈ تو بالکل کبھی بھی استعمال نہ کریں. دوسرا میتھڈ یوز ہو رہا ہے ٹیکنالوجی کو اور میتھڈز کو، آپ کی کھیتی باڑی کے میتھڈز کو چینج کرنا. اس میں آتا ہے ڈیپ پلوئنگ، یعنی وہ گہرا ہل چلانا، جیسے وہ چزل ہل وغیرہ ہوتے ہیں اور یہ راجہ ہل وغیرہ ہوتے ہیں، یعنی زمین کا نیچے سے ہارڈ پین بھی توڑنا، اور اسی قسم کے جو ہے وہ چیزیں استعمال کی جاتی ہیں تاکہ زمین کو نرم کر دیا جائے. لیکن آپ چزل ہل کتنا گہرا چلا سکتے ہیں؟ زیادہ سے زیادہ 20 انچ 22 انچ 24 انچ تک چلے جائیں گے. یار بہت آپ کے پاس پیسہ اگر بالفرض ہے یا آپ کے ملک کی ٹیکنالوجی بہت ہی زیادہ ہے اور آپ 3 فٹ نیچے چلے جائیں گے، کتنا نیچے چلے جائیں گے؟ یہ کوئی حل نہیں ہے. میں اسے ریجیکٹ کرتا ہوں، اور بہت دفعہ جو ہے کافی جگہوں پہ جو ہے اسے میں ریجیکٹ کر چکا ہوں اور پاگل کہلایا ہوں. اچھا، اس سے آگے آ جائیں تو میتھڈ میں، زراعت کے میتھڈ میں جو ہے وہ چینج کیا گیا ہے کہ نو ٹل پہ لے آئیں جی. آپ ہل نہ چلائیں بالکل بھی، اور اس قسم کی چیزیں استعمال نہ کریں کہ زمین جو ہے وہ اور زیادہ کمپیکٹ ہوتی چلی جائے گی اور سخت ہوگی. آپ نیچر پہ آئیں. اور اسی کے اندر جو ہے وہ ریز بیڈ کا بھی مشورہ دیا جاتا ہے کہ آپ ریز بیڈ بنا لیں، اوپر کی زمین کے سطح کا جو ہے وہ ٹیکسچر چینج کر لیں اور نیچے وہی کا وہی. لیکن بات وہیں پہ آ جاتی ہے کہ وہ پانی کدھر جائے گا؟ پانی کو کس طریقے سے موو کریں گے آپ؟ جب بھی سیلاب اگر آپ کے ایریے میں آتا ہے، مجھے نہیں معلوم، یا بارشیں بہت ہوتی ہیں یا کوئی آپ پانی کا استعمال نہری بہت زیادہ کرتے ہیں، تو وہ آپ کے واٹر ٹیبل پھر ریز ہو جائے گا اور پھر وہیں کی وہیں بات آ جائے گی. تو یہ بھی ٹیمپریری حل کے طور پہ ہی سمجھ لیں اسے. یہ کوئی سیم والے علاقے کے لیے یہ میتھڈ نہیں ہے. یہ اور جگہوں میں اور قسم کے زمین کے ٹیکسچر میں کامیاب ہو سکتا ہے، لیکن ہر جگہ ایک اس فارمولے کو نہیں استعمال کیا جا سکتا. اچھا، اس سے آگے آ جائیں تو ٹیکنالوجی ایک اور ہے جو کافی حد تک افیکٹو ہے، پاکستان میں یوز بھی ہو رہی ہے. بلکہ اوپر ہمارا یہ جو مردان کا علاقہ ہے، چرسدہ اور مردان کے درمیان میں، یہاں پہ یہ کورین ٹیکنالوجی جو ہے یہ یوز کی گئی تھی. باقی دنیا میں بھی استعمال ہوتے ہیں کہ ٹائل ڈرینیج اس کو کہتے ہیں. ٹائل ڈرینیج سے مراد یہ ہوتی ہے کہ زمین کو کھود کے نیچے جو ہے اس کے اندر پائپوں کا جال بچھا دیا جاتا ہے مخصوص ٹیکنیک کے حساب سے، اور وہ جو پانی ہے اس کو لیچ ڈاؤن کر کے پائپوں کے ذریعے آپ کے پاس ندی نالوں میں یا کہیں پہ اسے جو نہریں وغیرہ ہیں اس کے اندر پھینک دیا جاتا ہے، اور اس طرح آپ کے زمین کا پانی کا لیول نیچے ہو جاتا ہے. بڑا افیکٹو میتھڈ ہے، خرچہ طلب ہے. عموماً ہمارے پاکستان میں ہو رہا ہے تو یہ جو ہے نا وہ اسکیمز کے تھرو ہی ہوتا ہے، یا مطلب جو ہے گورنمنٹ انوالو ہوتی ہے. یہ اب آپ کا رقبہ کتنا ہے، نہ آپ نے کوئی تصویر ویڈیو نہیں شیئر کی، یا آپ فائنینشلی اسٹیٹس آپ کا کیا ہے، وہ آپ کی بات سے تو محسوس ہو رہا ہے کہ آلریڈی آپ کو جو ہے وہ گنے سے بھی آپ تنگ آئے ہوئے ہیں کہ اس کا بھی ریٹ نہیں ہے. تو میرے خیال میں آپ کے لیے یہ پریکٹیکل نہیں ہے یوزفل. لیکن ایک اور حساب سے بھی میں اسے پروموٹ نہیں کرتا افیکٹو ہونے کے باوجود. وہ کیوں جب ٹائل ڈرینیج سسٹم کو انسٹال کیا جاتا ہے زمینوں کے اندر، اس میں پانی کلیکٹ کر کے، تو پانی کو اب لے کے کہیں جانا ہے، ظاہری بات ہے کہیں نہ کہیں تو اس کو نکالنا ہے. اب وہ جس ندی میں جس نالے میں آپ پانی ڈالیں گے، یا ہو سکتا ہے ساتھ والے کھیت میں چلا جائے گا، ندی نالوں میں شامل ہوگا، تو ایکسیسو لیول کے جو ہیں منرلز ہیں اور جو نمکیات ہیں وہ پانی کے اندر شامل ہوں گے، نہروں کے اندر شامل ہوں گے، اور پانی کی حیات جو ہے وہ ڈسٹرب ہوگی. اور وہ پانی جہاں جہاں جائے گا وہاں پہ، یعنی یوں سمجھیں کہ جس طرح ہم کرتے ہوتے ہیں نا کہ اپنے گھر میں صفائی کی، کچرا اٹھا کے جو ہے وہ باہر نالی میں پھینک دیا، یا ساتھ والے اپنے پڑوسی کے پلاٹ میں پھینک دیا. یہ بالکل ایسی بات ہے. تو اس وجہ سے میں اس چیز کے بھی خلاف ہوں، میں اس کو حل نہیں سمجھتا. اچھا، اب حل ہے کیا؟
حل وہ ہے جو قدرت نے بنایا ہے، قدرت نے ہمیں دیا ہے، اور ہم اس کو جو ہے وہ نہیں اپناتے نہیں ہیں۔ بیسٹ سلوشن جو ہے وہ اللہ کا دیا ہوا سسٹم ہے۔ اور سورہ کہف کو میں بہت دفعہ جو ہے وہ کہتا ہوتا ہوں، تقریباً ہر میسج میں کہتا ہوتا ہوں کہ سورہ کہف پڑھیے، اس میں آخر الزمان یعنی اس دور کا، اس زندگی کا تقریباً جو آخری پیریڈ ہے، ہم اس کے اندر جو ہے آلریڈی انٹرڈ ہیں۔ سورہ کہف میں آخر الزمان کے حوالے سے تقریباً سارے کے سارے، تقریباً نہیں یقیناً سارے کے سارے مسائل کا حل موجود ہے، لیکن ہمیں وہ دل کی آنکھ جو ہے وہ ہماری بند ہوئی ہوئی ہے، اس کو کھولنا ہے اور اسے کھول کے دیکھنا ہے کہ کیا کیا چیزیں ہو سکتی ہیں۔ میرا ایک سیکنڈ، میں تھوڑا سا اپنے انگوٹھے کو ریسٹ دے لوں تو میں آپ کو پھر اس کا آگے سلوشن کا میسج الگ سے کرتا ہوں۔ السلام علیکم۔ دوبارہ اس کو کیری آن کرتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے بھائی نیچرل طریقے کی بات کر رہا تھا کہ جو قدرتی طریقہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سورہ کہف میں آخر الزمان کے حوالے سے دیا ہے، اور اس میں وہاں ایک چھوٹا سا واقعہ ہے دو بندوں کا، کہ وہاں پہ ان دو بندوں نے باغ لگایا ہوا تھا، اس کے درمیان میں سے نہر گزر رہی تھی یا دریا گزر رہا تھا، اور پھر کچھ ایک جو تھا وہ تکبر والا آدمی تھا، متکبر تھا، اس کے اوپر جو ہے وہ عذاب نازل ہوا، اور ان کی فصلیں یا ان کے باغات جو بھی تھے وہ تباہ ہو گئے۔ اگر اس آیت کو آپ سورہ کہف میں پڑھیں گے تو اس میں آپ کو ملے گا کہ اللہ نے بڑا ہی زبردست جو ہے وہ وہاں پہ سسٹم بنایا ہوا تھا، جس زمین کے اوپر انہوں نے وہاں پہ سائڈوں پہ کھجوریں لگائی ہوئی تھیں، اور درمیان میں جو ہے وہ انگور کی چھتریاں بنائی گئی تھیں، یعنی انگور کو بیلوں کے اوپر چڑھا کے تو وہ چھتری نما جو جیسے شیڈ ہوتا ہے، اور اس کے درمیان میں بڑی بہترین کھیتی پیدا کی تھی۔ یہ آپ آیت اٹھا کے دیکھیں گے، سورہ پڑھیں گے تو آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ ایگرو فارسٹری کی طرف، جسے ہم آج کل کی زبان میں انگلش میں ماڈرن لینگویجز میں جو ہے ایگرو فارسٹری کہتے ہیں، یعنی زراعت کے اندر جو ہے وہ جنگلات اور مختلف فصلیں، یہ چیز جو ہے ہم نہیں کرتے، ہمارے کسان جو ہے وہ بالکل بھی نہیں کرتے، چاہے وہ انہیں قرآن کا حوالہ دے دیا جائے، حدیث کا حوالہ دے دیا جائے، یا ان کو جو ہے ماڈرن سائنس یہ بتا دے، لیکن ہم درخت نہیں لگاتے، اور مختلف کراپس کو، مختلف فصلوں کو مکس کر کے نہیں لگاتے۔ ہم ایک ہی چیز کے پیچھے چلتے رہتے ہیں، بس ٹھیک ہے مکی ہے تو مکی چلتی رہے، کاٹن ہے تو کاٹن ہی لگائے رکھیں، گنا ہے تو گنے کو ہی زور دیے رکھیں، کیونکہ ہم جو چیز اگاتے ہیں ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمیں انکم ہو، ہمارا پیسہ ہو، لیکن اس کے نقصانات کیا ہوتے ہیں؟ کراپ روٹیشن اور یہ چیزیں نہ کرنے کا، ایگرو فارسٹری نہ کرنے کا نقصان یہی ہوتا ہے جو مسئلہ آپ کے ساتھ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ نے کیمیکلز یوز کیے ہوں گے، ڈیفینیٹلی یوریا، ڈی اے پی، فاسفیٹ اور پیسٹی سائڈ، ویڈی سائڈ، اور یہ ساری چیزیں زمین میں سے آپ نے زندگی ختم کر دی ہوئی ہے، اس وجہ سے یہ مسئلے ہیں۔ اچھا، مزید ڈیٹیل میں آگے اگر میں آپ کو کہوں کہ آپ کا جو سوال تھا اس کے اندر کہ میں کون سی ایسی چیز لگاؤں، کون سے ایسی فصل یا گھاس لگاؤں کہ جس کے تھرو جو ہے وہ یہ مسئلہ ختم ہو جائے۔ اب جو میں حل آپ کو بتانے جا رہا ہوں لاجیکل ہوگا، سائنسی لیبارٹریوں میں شاید آپ کو اس کی ڈیٹیل نہیں ملے گی، تو میرا تو یہ مشورہ ہے آپ کو کیجئے گا۔ نیچرل حل تھوڑا سا سلو ضرور ہوتا ہے، لیکن اس کے اثرات اور اس کے فوائد جو ہیں وہ بہت دور تک ہوتے ہیں۔ سفیدہ ایک درخت ہے، بدقسمتی سے ہمارے ملک کے اندر بڑا وافر مقدار میں پایا جاتا ہے، اور وہاں پہ لگایا گیا ہے جہاں پہ اس کی ضرورت نہیں ہے۔ سفیدہ ایک ایسا درخت ہے جو 1 سال کا پودا زمین میں سے 100 لیٹر پانی کم سے کم ڈیلی کنزیوم کرتا ہے۔ اس سفیدے کو ہمارے بارانی علاقوں میں لگا دیا گیا ہے، اور ہمارے نہری علاقے اور سیم زدہ علاقوں میں اس کا نام و نشان بھی کم ملتا ہے۔ آپ اپنے کھیت یا آپ کی جو جگہ ہے وہاں پہ سفیدے لگائیے، اپنی لوکیشن اور اپنے حساب سے اس کو ڈیزائن کیجئے کہ آپ کو کیسے سوٹ کرتا ہے۔ پہلا حل۔
گھاس کی بات کی، کراپ روٹیشن یا کور کراپس کے طور پہ اگر میں بات کروں تو الفالفا جو ہے وہ بیسٹ ہے سیم زدہ علاقوں میں، سلینٹی والی زمینوں میں الفالفا اگائیں آپ، چارہ بھی ہے آپ کے جانوروں کے لیے اور اس سے آپ کو انکم بھی ہو سکتی ہے۔ کراپ روٹیشن کرتے رہیں، ایک ہی فصل کے اوپر نہ رہیں، فصلوں کو چینج کرتے رہیں، اور اگر آپ ایگرو فارسٹری کی طرف آئیں، اپنی زمین کو ڈیزائن ہی ایسے کریں جیسے اللہ نے سورہ الکہف میں بتایا ہے کہ کھجوریں ہیں، انگور کی چھتریاں ہیں اور اس کے درمیان میں فصلیں لگی ہوئی ہیں، تو آپ سفیدہ لگائیے اور آپ کے علاقے میں کوشش کیجئے وہاں پہ کھجور لگائیے۔ میرا خیال ہے کہ وہاں پہ مظفر گڑھ، اب مجھے سکیچ نہیں آ رہا کیونکہ کافی عرصہ پہلے وہاں سے گزر ہوا ہے، لیکن کھجوریں اس ایریا میں ہوتی ہیں آئی تھنک، اور ہو سکتی ہیں اگر نہیں بھی ہیں تو۔ سفیدہ، کھجور، الفالفا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ بارلے یعنی جو کی فصل کاشت کریں، اور جو فصل آپ گنے کی اپنے پرائس اور مختلف معاملات کی وجہ سے آپ نہیں لگا رہے، اگر آپ گنا نہیں لگائیں گے تو یہ بھی آپ اپنے پاؤں پہ کلہاڑی ماریں گے۔ اس کو ضرور کیجئے، کیونکہ گنا جو ہے وہ بہت زیادہ پانی ایبزارب کرتا ہے، اس کے اندر تو بہت زیادہ رس ہوتا ہے، یعنی آپ کا جو وہ واٹر ٹیبل جو ریز ہوا ہوا ہے، تو جو فصل آپ لگا رہے ہیں جو اسے تھوڑا سا کم کرنے میں مدد دیتی ہے وہ بھی آپ نہیں کریں گے۔ اگر آپ اس کو آپ نے سٹاپ کر دیا، روک دیا، تو وہ جتنی کوشش گنا کر رہا تھا پانی آپ کا لیچ ڈاؤن اس کو جو ہے سک کرنے میں، وہ بھی آپ نہیں کریں گے اور آپ کی زمین خدا نخواستہ کمپلیٹلی بنجر ہو جائے گی۔ تو یہ میرے بھائی حل ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اس کو جو ہے وہ اپنائیں اور پریکٹیکلی کریں۔ مشکل لگے گا آپ کو، دیر کے بعد آپ کو اس کے رزلٹ ملنا شروع ہوں گے، لیکن اگر آپ میجک کوئی کرنا چاہیں گے نا کیمیکل کے تھرو یا کسی اور طریقے کے حساب سے، تو خدا نخواستہ بالکل آپ کا دیوالیہ ہو جائے گا۔ اور اسی طریقے سے یہ جو ہے وہ پوری دنیا میں یہ مسئلہ چل رہا ہے۔ میں نے آپ کو فطری اور قدرتی اور اللہ کا دیا ہوا نظام کا جو ہے وہ حل دیا ہے، اب آپ کریں یا نہ کریں یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ میرا کام تھا پیغام پہنچا دینا۔ اللہ حافظ۔